نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے غذا کی اہمیت پر کہ ہمارے جسم میں غذا کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، اور غذا سے جو پرہیز کی جاتی ہے، جو پرہیز بتائی جاتی ہے، غذائی پرہیز کی اہمیت کیا ہے۔ تو ویڈیو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی، بات کر رہے تھے غذا کی اہمیت۔ ہمارے جسم میں پورے جسم کو جو غذا مہیا کرتا ہے وہ خون مہیا کرتا ہے، اور خون میں سودا، صفرا اور بلغم موجود ہوتی ہے۔ تین چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دنیا کی جو بھی چیزیں کھانے والی ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ تری پیدا کرتی ہیں یعنی بلغم پیدا کرتی ہیں، کچھ جو خشکی یعنی کہ سودا پیدا کرتی ہیں، اور کچھ گرمی یعنی کہ صفرا پیدا کرنے والی ہیں۔ تو جسم کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دماغ کے لیے تری کی ضرورت ہے، دل کے لیے خشکی یعنی سوداوی اشیاء کی ضرورت ہے، اور جگر کے لیے گرمی یعنی صفراوی اشیاء کی ضرورت ہے۔ تو ہمارے جسم کو ایک توازن کے ساتھ خوراک جب ملتی رہتی ہے ہم تندرست ہوتے ہیں، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اسباب تو کئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو معاملہ ہوتا ہے بگڑنے کا، اس میں غذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 50-60% جو غذا کا معاملہ ہے بیمار ہونے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی لیے جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا مزاج دیکھتے ہوئے اس کو کچھ اشیاء جو ہے وہ کھانے کو کہا جاتا ہے، اور کچھ اشیاء کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کہ ہر انسان کے ذہن میں بات آ جائے، وہ سمجھ سکے۔ زیادہ گہری باتیں جو ہیں وہ ہر آدمی کے سمجھنے میں جو ہے وہ مددگار نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ نمونیا اس وقت ہوتا ہے جب ہم سرد اشیاء کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ بھی جانتا ہے کہ یرقان جو ہوتا ہے وہ گرم اشیاء کے کھانے سے ہوتا ہے۔ تو جس آدمی کو یرقان ہے، آپ ذرا خود سوچیں، اگر وہ گرم اشیاء کھانی نہ چھوڑے گا تو اس کو آرام کیسے آئے گا؟ اب وہ دوائی تو کھا رہا ہے، ہم اسے دوائی دیتے ہیں گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اور ساتھ وہ انڈے کھائی جا رہا ہے، گوشت بھون کر کھائی جا رہا ہے، گرم اشیاء کا کثرت سے استعمال کر رہا ہے، تو وہ کیسے دوائی اثر کرے گی؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو نمونیا ہو گیا ہے، خشکی سردی جو ہے وہ اس میں بڑھ گئی ہے، تو وہ آدمی جو ہے بادی اشیاء کا استعمال کرتا ہے، خشک سرد اشیاء کا استعمال کرتا ہے، یعنی عضلاتی اعصابی اشیاء کا استعمال کرتا ہے۔ اسے ہم خشک تر بھی کہتے ہیں، بہرحال عضلاتی اعصابی کہہ لیں، خشک تر کہہ لیں، سرد خشک کہہ لیں، یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر وہ یہاں سے دوائی لے جاتا ہے اور جا کر پرہیز نہیں کرتا تو نمونیا کا آرام کیسے آئے گا؟
اس لیے غذا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جب تک غذا درست نہیں ہوگی، علاج معالجے میں رکاوٹ ہوگی۔ اور دوسری ایک اہم بات، دوائی جو ہے وہ جس درجے کی ہم دے رہے ہیں اسی درجے کی جو غذا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ مثلا ہم دوائی دے رہے ہیں، ایک آدمی کو قبض رہتی ہے تو ہم دوائی دے رہے ہیں اس کی قبض ختم کرنے کے لیے ملین قسم کی، تو ساتھ غذا جو ہے وہ بھی ملین قسم کی ہی استعمال کرنی ہوگی۔ مزاج ایک ہی ہے، اسی مزاج کی ہم دوائی دے رہے ہیں، اسی مزاج کی وہ خوراک کھا رہا ہے، لیکن وہ خوراک کھا رہا ہے ثقیل، جلد نہ ہضم ہونے والی اور جسم میں مزید قبض پیدا کرنے والی، تو اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ پرہیز سے ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ ادویات استعمال کرتے ہیں جس سے ان کو پرہیز نہیں کرنا پڑتی، لیکن بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر ان کو احساس ہوتا ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ تو دوستو، غذا کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھو۔ غذا کی اہمیت جو ہے یہ علاج معالجے میں بھی بہترین ہے، اور علاج معالجے کے علاوہ بھی اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔